شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور موقع دیا کہ ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں ہمارا جو ہے یہ پیغام پہنچ سکے. لہذا میری آواز ایسی نہیں آ رہی. جی میری آواز ایسی پہنچ جائے گی. رکھیں خاموش رہیں. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کے اندر اس وقت مختلف قسم کی جنگوں کا بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے. پاور موونگ کنڈیشن میں ہے. اس نے ری سائز ہو کے ری شیپ ہونا ہے. اس وقت ویسٹ سے پاور شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ کی طرف. یہ پروسیس جاری ہے. امریکہ کی ہیجمونی کا زوال شروع ہے. اسرائیل کا خواب، گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. لہذا مایوسی اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے انہوں نے جمہوری اسلامی ایران پر حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے یہ دیوار گرا دی نتیجے میں گریٹر اسرائیل بھی بن جائے گا اور پھر بھائی چھوڑ دیں اور پھر چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا. آپ نئے حرمت سے لے کر باب المندب تک یہ سارا ویسٹرن ایشیا کا علاقہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور دنیا کو ری سائز کر کے ری شیپ کر کے یونی پولر ورلڈ یعنی امریکہ کی چھتری تلے صدیوں تک غلام رکھیں گے. اس زعم باطل میں انہوں نے حملہ کیا، تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. مذاکرات کے دوران پہلے چند مہینے پہلے جون میں اور پھر فروری میں مذاکرات ہو رہے ہیں. مسقط کے عمان کے وزیر خارجہ بیان دے رہے ہیں کہ بہترین پیش رفت ہوئی ہے اور ہم اچھے نتائج تک پہنچ چکے ہیں. اچانک ایران پر حملہ شروع ہو جاتا ہے، پہلے بھی مذاکرات کے دوران اور اب بھی. یہ بات یاد رہے کہ پہلے 5+1 کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس میں 5 ممالک جو ہے یہ چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، جرمنی تھا، فرانس تھا اور برطانیہ تھا اور امریکہ تھا ایران کے ساتھ. تو وہ معاہدہ پھاڑ دیا اس نے جو اوباما کے دور میں ہوا تھا. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بات کو نہیں مانتے. تو انہوں نے دنیا کے اندر تمام قوانین ختم کر دیے. مائٹ از رائٹ. وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جاتے اس کی بیوی سمیت اٹھا کے لے آتے ہیں اور دنیا برداشت کر لیتی ہے، خاموش چپ ہو گئے ہیں، گویا ایسا واقعی نہیں ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بدماشی نیتن یاہو کی قتل و غارت گری کے مقابلے میں چپ ہے، بولتے نہیں ہیں. لہذا جمہوری اسلامی ایران نے اپنا شرعی، قانونی، اخلاقی، انسانی حق استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے دی. انہوں نے جو حملہ کیا وہ بھی کسی طرح بھی دنیا کے قانون میں نہیں ہے.
کیا ایک ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹیک کریں, ان کو گھروں کے اندر جا کے بمباری کر کے ماریں. حتیٰ جنگ شروع نہیں ہے, آپ جائیں ان کے فوجی جرنیلوں کو جا کے مارنا شروع کر دیں, ٹارگٹ کلنگ کر دیں یا اس طرح سے, یہ سب غلط ہے. لیکن انہوں نے کیا کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر ختم کر دیں گے, نظام چینج ہو جائے گا. بہت سی باتیں انشاءاللہ جس عوامی اجتماع کی ہم بات کرنے لگے اس میں ہوں گی. اس وقت وہاں ظلم ہوا ہے اور جمہوری اسلامی ایران ایک دیوار کی طرح, پہاڑ کیٹو سے بھی بلند اور مضبوط دیوار کی طرح کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ حملہ پورے ایسٹ پر حملہ ہے, پورے تمام اسلامی ممالک پر حملہ ہے اور مسلم امہ پر حملہ ہے, اور انسانیت پر بھی حملہ ہے. تمام انسانی ویلیوز اور اقدار پر حملہ ہے, قانون پر بھی حملہ ہے. لہذا آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنئی قدس سرہ, جو ولی فقیہ بھی تھے اور نائب امام تھے, کروڑوں اہل تشیع, جوان بالغ, بچے بچیاں, مرد زن ان کی تقلید کرتے تھے, ان کے فتوے پر عمل کرتے, ایک مذہبی شخصیت تھے. ان کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کیا گیا اور مارا گیا. یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کی ہر کسی کو مذمت کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ویٹیکن پہ اٹیک کر کے پوپ کو مار دیں. انہوں نے جرم کیا. آیت اللہ خامنئی مسلم امہ کی وحدت کی ایک عظیم شخصیت ہے. وہ انسانیت کا درس دیتے تھے, تمام انسانوں سے ہمدردی رکھتے تھے, وہ عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے. لہذا اس وقت جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ایک ایسٹرن ہونے کے ناطے, ایک مسلم ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. یہ جنگ پاکستان کے دفاع کی بھی جنگ ہے. اس وقت پاکستان کے ڈیفنس کی اس طرف سے فرنٹ لائن بنا ہوا جمہوری اسلامی ایران. لہذا ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور پاکستان کے تمام عوام شیعہ سنی, اور یہاں پر ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہوئی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے, پوری دنیا میں سوائے پاکستان کی یہ کسی نے کوشش نہیں کی ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. انتہائی اچھا اقدام ہے یہ. پاکستان کی قوم اور ملت نے, شیعہ اور سنی نے بلا تفریق, حتیٰ مسلمان اور غیر مسلم چھوڑ دیں, کوئی فرق نہیں ہے, مسلم ہر باضمیر مسلمان اور غیر مسلم نے بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور ظالموں کے مقابلے میں سٹینڈ لیا ہے. پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے اور دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں. قومیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں, سبق بھی ہمارے سامنے ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب مودی نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا, یہ سمجھ گئے کہ پاکستان ترنے والا ہے. پوری پاکستانی قوم مودی کے بیانیے کو شکست دینے کے لیے اپنے تمام تر داخلی اختلافات کے باوجود اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے شکست دی. وہ ذل و رسوا ہوا. جس طرح سے جمہوری اسلامی کے عوام نے اپنے آج 60 دن سے اوپر ہو گئے, 61 دن ہو گئے ہیں, وہ سڑکوں پر ہیں, دن رات کھڑے ہیں, اور 2 ایٹمی طاقتوں کے حملے کے مقابلے میں دن رات کھڑے ہیں قربانی کے جذبے کے ساتھ, لیکن وہ گھروں کو نہیں جا رہے, میدان خالی نہیں چھوڑ رہے. یہ سبق ہم سب کے لیے. جب قومیں اکٹھی ہو جائیں, ایک ملک کے عوام اکٹھے ہو جائیں, پھر کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا. ہمیں بھی پاکستان کے عوام کو اکٹھا کرنا ہوگا. البتہ
یہ جو ظلم ہوا اس کے مقابلے میں انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں، پورے پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی 3 مئی کو کراچی میں ہو رہا ہے، 10 مئی کو پشاور میں ہے، پھر 7 مئی، 8 مئی، 9 مئی، 3 کو ملتان میں بھی ہے، پھر 17 مئی کو بلتستان میں ہے، اور اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بڑا قومی پروگرام، قومی سطح کا، یہ ہم سارے اب اکٹھے ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں. شیعہ جتنی جماعتیں ہیں سب اکٹھے ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، خالی مذہبی جماعتیں ہیں، سارے ہم اکٹھے ہیں. یہ ہم سب کا مشترکہ بیانیہ ہے. یہ جو بیان جو آپ کو دیا بھی گیا ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ہے. ہم 13 جون کو 4 بجے مینار پاکستان میں قومی اجتماع ہوگا، سب کی طرف سے ہوگا، وہ سب کا ہے. مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد. یہ قومی وحدت کا مظہر ہوگا پروگرام. پاکستان کے تمام شیعہ سنی کی یونٹی اور وحدت کا مظہر ہوگا. یہاں سے وحدت کا پیغام جائے گا. یہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف ہے، اور پاکستان کے عوام کی یونٹی کی آواز ہوگا. امریکہ کے ظلم کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے ظلم کے خلاف، نیتنیاہو کے ظلم کے خلاف، اور پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کے طور پر منائیں گے. ہم اس کو خالصتاً یونٹی اور وحدت کے طور پر منائیں گے. اس دن کو یہ کسی کے خلاف نہیں. ہم اس دن کو صرف اور صرف ظلم کے خلاف، وہ ظلم جو نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اور ان کے الائز کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروگرام ہے. مظلوموں کی عبادت کا دن ہے، ہماری بیداری کا دن ہے، اور ایک اعلان ہے کہ ہم سارے کے سارے بیدار اور میدان میں حاضر ہیں. لبیک یا حسین 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 لبیک. اس لیے انشاءاللہ پھر بھی بات چیت ہوتی رہے گی. 13 جون 4 بجے بروز ہفتہ مینار پاکستان میں عوامی اجتماع ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری پنجاب حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. یہ خالصتاً میں نے پہلے کہا ہے کہ سمجھ لے کہ ہمارے اس دن ہم یہ ہمارا تعزیتی دن بھی ہوگا، اس ملت کو تعزیت کرنے کا جس کا راہ پر ظالموں نے ان سے چھین لیا، اور اپنے نائب امام کے ساتھ اظہار وحدت کا اور حمایت کا اور پیروی کے دن کے طور پر بھی ہم اس کو منائیں گے.